مہربان ہے۔ تو اس طرح اللہ کے ناموں پر غور کرنے سے، اللہ کے صفات پر غور کرنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ جب بندہ اللہ کے ناموں کو جاننے لگے گا، خود بخود اسے عبادت میں آگے بڑھنے کا شوق ہوگا کہ ایک بندہ یہ جان لے کہ رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اللہ رب العزت رات کی تنہائی میں پہلے آسمان میں آ کر پکارتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے ہدایت طلب کرے میں اسے ہدایت دوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ کے صفات کو اگر کوئی بندہ حقیقی معنی میں جان لے تو جب کبھی سوئے گا تو اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ کاش کہ میں رات کے آخری پہر میں اٹھوں، جاگوں، میں اللہ کی اس پکار کو قبول کر کے میں عبادت کروں، اللہ کو پکاروں، اللہ سے ہدایت طلب کروں، تو بندہ خود بخود بندے کے دل میں عبادت کے تعلق سے جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف لوٹ کر آنا۔ کبھی کبھار شیطان وسوسہ ڈالنے لگتا ہے کہ غلطی کر جا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی بندہ اللہ کی صفات کو جانتا ہے تو وہاں پر فوراً اس کے دماغ میں یہ بھی آئے گا کہ اللہ جہاں معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ شدید العقاب بھی ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ رحم نہ کرے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوا کرے گی۔ تو اس طرح اللہ کی صفات کو جاننے سے، اللہ کے ناموں کو جاننے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، ہماری عبادت میں ایک جذبہ پیدا ہوگا، ہماری عبادت میں ایک طرح سے مٹھاس پیدا ہوگی۔ جو فائدے قرآن اور حدیث میں بتائے گئے سارے فائدے ہمارے سامنے آئیں گے۔ انبیاء کرام کی زندگی کامیاب زندگی تھی۔ انبیاء کرام جو بھی دعا کرتے فوراً ان کی دعا قبول ہوا کرتی تھی۔ کیوں ان کی دعا قبول ہوا کرتی تھی؟ اس پر بھی غور کیجیے، کیونکہ انبیاء کرام کا ایمان بہت زیادہ تھا۔ انبیاء کرام اللہ کی عظمت کو جانتے تھے، ان کے دل میں اللہ کی عظمت بہت زیادہ تھی۔ جب کبھی وہ عبادت کرتے تو ان کا دل اللہ کی عظمت سے بھرا رہتا تھا۔ جب کبھی وہ اللہ سے کوئی چیز مانگتے اس یقین اور امید کے ساتھ مکمل بھروسے سے مانگتے تھے کہ میں جو چیز اللہ سے مانگتا ہوں اس چیز کو عطا کرنے کی قدرت، اس چیز کو عطا کرنے کی طاقت سوائے اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ یونس علیہ السلام کے واقعے پر غور کیجئے کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر، اللہ کی عظمت سے پر بھروسہ رکھ کر دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک، کہ پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں ہی ظالم ہوں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ کی عظمت کا اعتراف کیا، فوراً اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ فاستجبنا له، اور مچھلی کو حکم ہوا کہ تم جا کر اس کو اگل دو۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے، مچھلی نے اگل دیا۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، بچے نہیں ہو رہے تھے، اللہ کے پاس جا کر دعا کرتے ہیں، رب لا تذرنی فردا، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تنہا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارث ہے، وارث عطا کرنے والا، اولاد عطا کرنے والا ہے۔ یقین کے ساتھ انہوں نے مانگا تو فوراً اللہ نے زکریا علیہ السلام جو کہ بوڑھے ہو چکے تھے اس کے باوجود اللہ نے انہیں اولاد عطا کی۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو غور کیجئے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بہت سارے طریقوں سے آزمائے، ان میں سے ایک بڑی آزمائش یہ کہ مصر کی بادشاہ کی بیوی ان کو غلطی پر آمدہ کرتی ہے، غلطی کی طرف بلاتی ہے۔ غلطی کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، غلطی کر سکتے تھے، لیکن ان کا دل اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں غلطی کر سکتا ہوں لیکن میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ جاننے والا، اللہ دیکھنے والا، اللہ ہر چیز سے واقف ہے،
میں یہ غلطی نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کامیابی عطا کی، بادشاہ بنایا. تو اس طرح انبیاء کرام کی زندگی کامیاب زندگی تھی. انبیاء کرام کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی. کیوں قبول ہوا کرتی تھی؟ کیونکہ ان کے دل اللہ کے عظمت سے بھرے ہوئے تھے. جب کبھی وہ عبادت کرتے، جب کبھی وہ اللہ کو پکارتے، جب کبھی وہ دعا کرتے، تو اسی عظمت اسی قدرت کو سامنے رکھ کر وہ اللہ کو پکارا کرتے تھے، تو ان کی دعا ضرور قبول ہوا کرتی تھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کو ایسے ہی پکاریں. اللہ نے جو بھی حکم دیا، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، عبادت سے ہو، چاہے اس کا تعلق چھوڑنے سے ہو، ہر حکم سے پیچھے اللہ کی حکمت ہے. اللہ کا ایک نام حکیم ہے. حکیم ہے، حکیم کے معنی حکمت والا. حکمت کے معنی ہر حکم کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت ہے، ہر حکم کے پیچھے کچھ نہ کچھ سبب ہے. بغیر سبب کے، بغیر وجہ کے کوئی بھی حکم نہیں دیا گیا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کہ پروردگار، یہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، ہر چیز کو پیدا کرنے میں اللہ کی کچھ نہ کچھ حکمت ہے. ہر چیز کو پیدا کرنے میں. ایک تنکا بھی آپ دیکھتے ہیں، راستے میں کوئی تنکا بھی دیکھتے ہیں، تو اس کے پیدا کرنے کے پیچھے بھی اللہ کی کچھ نہ کچھ حکمت ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ پروردگار اس چیز کو تو نے، کائنات میں جو بھی چیز ہے، تو نے کسی چیز کو بیکار، بے مقصد تو پیدا نہیں کیا. پھر اللہ فرماتے ہیں سبحانک، کہ بیکار پیدا کرنے سے اللہ کی ذات پاک ہے. جو بندہ اس یقین کے ساتھ عبادت کرے گا، اس کے ایمان کس قدر مضبوط ہوگا، اللہ کا تعلق اس سے کس قدر مضبوط ہوگا. تو اس پر غور کرنا چاہیے. اللہ کا ایک نام، جیسا کہ میں نے کہا، حکیم ہے. ہر حکم کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت ہے. اب دیکھیے، ہماری شریعت میں کوئی بھی حکم ہے تو اس کے پیچھے حکمت ہے. اگر حکمت نہ ہو، وہ کام بیکار ہو، تو وہ اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا. اللہ نے قرآن مجید میں ایک حکم یہ بھی دیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو بیکار خرچ کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں، جو بغیر مقصد کے خرچ کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور اللہ رب العزت اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آج ہمارے سامنے ایک تہوار ہے، اس پر غور کیجئے کہ ہماری شریعت کس قدر پسندیدہ، عمدہ، کس قدر اچھی شریعت ہے کہ ہر حکم کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہے. ہر حکم کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہے. کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، اللہ نے روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، صدقہ و خیرات کا حکم دیا. ہر حکم کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہے. تقویٰ کا حکم دیا، سود سے اللہ نے منع فرمایا، کیونکہ سود سے دوسروں پر ظلم ہوتا ہے. اللہ نے حرام کمائی سے روکا، کیونکہ حرام کمائی سے انسان کی زندگی برباد ہوتی ہے. جو بھی حکم دے تو اس کے پیچھے حکمت ہے. کسی کام سے روکے، اس کے پیچھے بھی حکمت ہے. آپ دیکھیے، اس پر غور کیجیے کہ آج جو تہوار ہمارے سامنے لوگ مناتے ہیں، کس قدر اسراف کرتے ہیں. کہ اپنے پیسے کو بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی فائدے کے ایسے ہی بیکار چیزوں میں اڑا دینا، یہ حکمت، عقل مندی کی بات نہیں ہے. ہر عقل مند آدمی کہے گا کہ جو بندہ محنت سے کماتا ہے، مقصد سے کماتا ہے، وہ اپنے پیسے کو بغیر کسی مقصد سے، بغیر حکمت سے، بغیر مقصد کے خرچ نہیں کرے گا. آج ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کے عقیدے میں خلل ہونے کی وجہ سے وہ لوگ عقل مند ہونے کے باوجود ان کی عقلیں کام نہیں کر رہی ہیں، ان کی عقل کام نہیں کر رہی ہے. جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ہر کام وہ عقل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، مقصد کے ساتھ کرے گا. ہماری شریعت پر غور کیجیے کہ اللہ نے حکم دیا، کہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ پیاز یا لہسن کھائے، پیاز یا لہسن کھا کر فوراً مسجد میں نہ آئے. پیاز اور لہسن کھا کر فوراً مسجد میں آنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. علماء کرام نے اس کا مقصد یا اس کی حکمت یہ بتائی کہ پیاز یا لہسن کھانے سے جو بو آتی ہے، معمولی سی بو ہے، اس بو سے
لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ جو بو آتی ہے اس بو سے جو تکلیف ہوتی ہے معمولی سی تکلیف ہے، ہر کوئی انسان برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے دیکھیے حکمت، دیکھیے ہر وہ کام چاہے تکلیف چھوٹی سی ہو یا بڑی ہو، ہر تکلیف سے ہماری شریعت نے لوگوں کو روکا، چاہے اس تکلیف کو عبادت کے تعلق سے بھی ہو، عبادت میں بھی اگر کوئی تکلیف ہو تو اس سے بھی اللہ کے رسول نے روک دیا۔ تو اللہ کے رسول نے پیاز لہسن کھا کر آنے سے مسجد میں منع فرمایا، اس کی حکمت یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ جس سے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو، انسانوں کو تکلیف ہو، اس سے فرشتوں کی بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ معمولی سی تکلیف سے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے مؤمنوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیا، یہ بڑی حکمت ہے۔ آج دیکھیے جو تہوار میں جو پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، رقص و ناچ سے کر رہے ہیں، آوازیں بلند کر رہے ہیں، راستے میں گاڑیوں کی وجہ سے جو کچھ تکلیفیں آتی ہیں، کیا ہماری شریعت اس طرح حکم دے سکتی ہے؟ کیا ہماری شریعت ایسے کام کا حکم دے سکتی ہے؟ ہماری شریعت کا حکم دینے والا حکیم ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ کبھی ایسے کام سے راضی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح بے مقصد کام سے انسانوں کو، مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے، ایک اعتبار سے یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج بعض مسلمان جن کا تعلق علم سے نہیں ہے، جو لوگ زیادہ نہیں جانتے ہیں، انجانے میں یہ لوگ بھی ان کے ساتھ مل کر پٹاخے پھوڑنے لگتے ہیں۔ اس پر غور کیجئے کہ پٹاخے وہ لوگ پھوڑتے ہیں کس لیے؟ کیونکہ وہ پٹاخے پھوڑنا ان کے تہوار میں شامل ہے، پٹاخے پھوڑ کر وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ ہم بھی پٹاخے پھوڑ کر گویا ہم ان کے خوشی میں شریک ہوتے ہیں، ہم ان کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں، یہ ناجائز ہے، کیونکہ وہ لوگ ایمان والے نہیں، ان کا عقیدہ صحیح نہیں، ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، ہم ان کے خوشی میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں، یہ ایک اعتبار سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو پٹاخے پھوڑنے کی وجہ سے گھروں کے اندر عورتیں ہوا کرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوا کرتے ہیں، پٹاخوں کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے، ایک عورت سے بھی اگر آہ نکل جائیں تو گویا کہ وہ ظلم ہے، اور آہ اللہ رب العزت فوراً قبول کرتے ہیں، مظلوم کی بد دعا کو اللہ رب العزت فوراً قبول کرتے ہیں۔ ہم اس طرح کے تہواروں میں شامل ہو کر پٹاخے پھوڑنے لگے اور کوئی بد دعا دے دیں تو وہ بد دعا ضرور لگ جائے گی۔ ایسے معاملے میں ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر دیکھیے کہ جو پٹاخے پھوڑتے ہیں اس کی وجہ سے جو بے عقل جو پرندے ہیں رات بھر پریشان ہوتے ہیں، وہ بھی اگر ان کے اندر بھی احساس ہے، ان کے اندر بھی شعور ہے، وہ بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے بہت ساری حدیثیں سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ کسی صحابی نے کبوتر کے انڈے کو لے لیا تو کبوتر اللہ کے رسول کے پاس اگر شکایت کرنے لگی، پھڑپڑانے لگی، اللہ کے رسول نے کہا کون ہے جو اس پر کبوتر کے انڈے کو لے لیا، فوراً اس کو واپس کر دیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں اسی طرح پرندے جاندار تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ پٹاخوں کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے پرندوں کو، ان پرندوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پٹاخے پھوڑنے کی وجہ سے جو پولوشن، فضائی آلودگی جو پیدا ہوتی ہے اسے بھی اللہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ ایسے معاملات میں ہمیں دور رہنا چاہیے۔ ہم جس اسلام کو مانتے ہیں، ہم جس شریعت کو مانتے ہیں، ہم جس اللہ کو مانتے ہیں، ہر حکم اس میں حکمت کے ساتھ، مقصد کے ساتھ دیا گیا ہے۔ ہر وہ کام جس میں کوئی مقصد نہ ہو اسے ہمیں دور رہنا چاہیے، ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے۔ آخر میں یہ بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کو سمجھیں، اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائیں، اللہ کی قدرت کو اپنے دل میں بٹھائیں، اللہ کی شان کو، اللہ کے جلال کو اپنے دل میں بٹھائیں۔ جب ہم یہ ساری باتیں ہم جاننے لگیں گے، اللہ کے تعلق سے جس قدر ہم جانیں گے اسی قدر ہمارا دل اللہ کے تعلق سے مضبوط ہوگا۔ جس قدر ہم اللہ کو جانیں گے اسی قدر ہم
تقوی والے ہوں گے۔ جس قدر ہم اللہ کو جانیں گے اسی قدر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ جس قدر ہم اللہ کو جانیں گے اسی قدر ہمارا دل عبادت کی طرف آگے بڑھے گا۔ جس قدر ہم اللہ کو جانیں گے اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کا مزہ ہمارے دل میں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اس کی عظمت سے بھر دے، اور اس کی عظمت جب ہمارے دل میں بھر جائیں تو ہمارے دلوں میں عبادت کی جو لذت ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت ہمیں عبادت کی وہ لذت بھی دنیا میں عطا کریں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرے تو ہمیں جنتیوں میں شامل فرمائے اور جہنم سے ہم تمام کو حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔